بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے علم حاصل کرنے کا شوق۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے اندر علم حاصل کرنے کا شوق کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ وہ اپنے ذوق و شوق کا حال خود بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد میں نے ایک انصاری صحابی رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ آج صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین کی بڑی جماعت موجود ہے، آؤ ان سے پوچھ کر قرآن و حدیث جمع کر لیں۔ وہ ہمت نہ کر سکے، مگر میں علم حاصل کرنے کے پیچھے پڑ گیا۔ میں ایک ایک کے پاس جاتا اور ان سے علم حاصل کرتا۔ اگر وہ لوگ اپنے گھر میں آرام کر رہے ہوتے تو میں ان کے دروازے کی چوکھٹ پر سر رکھ کر لیٹ جاتا اور ہوا کی وجہ سے مٹی مجھ پر پڑتی رہتی۔ وہ صحابی رضی اللہ تعالی عنہ جب آرام سے فارغ ہو کر باہر آتے تو میں ان سے علم حاصل کرتا۔ وہ کہتے، آپ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں، مجھے کیوں نہ بلا لیا؟ میں کہتا، میں طالب علم ہوں، اس لیے میرا آپ کے پاس آنا زیادہ مناسب ہے۔ اس طرح تفسیر و حدیث کا بہت بڑا ذخیرہ میں نے جمع کر لیا اور لوگ میرے پاس علم حاصل کرنے کے لیے آنے لگے۔ نمبر 2، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ۔ تھوڑے سے توشہ میں برکت۔ غزوہ تبوک میں جب سامان خوراک ختم ہو گیا اور لوگوں کو بھوک نے ستایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چمڑے کا بڑا دسترخوان طلب فرمایا، چنانچہ وہ بچھا دیا گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے ان کا بچا کھچا سامان خوراک منگوایا۔ پس کوئی آدمی ایک مٹھی چنا کے دانے ہی لے آ رہا ہے، کوئی ایک مٹھی کھجوریں لا رہا ہے اور کوئی روٹی کا ایک ٹکڑا ہی لے چلا آ رہا ہے، یہاں تک کہ دسترخوان پر تھوڑی سی مقدار میں یہ چیزیں جمع ہو گئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برکت کی دعا فرمائی۔ اس کے بعد فرمایا، اب تم سب اس میں سے اپنے اپنے برتنوں میں بھر لو۔ چنانچہ سب نے اپنے اپنے برتن بھر لیے۔ پھر سب نے کھایا، یہاں تک کہ خوب سیر ہو گئے اور کچھ بچ بھی گیا۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں، داڑھی رکھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مونچھوں کو کتراؤ اور داڑھی کو بڑھاؤ۔ بخاری شریف۔ فائدہ، داڑھی اسلامی اشعار میں سے ہے اور داڑھی رکھنا شریعت میں واجب ہے، اس لیے مسلمانوں پر داڑھی رکھنا ضروری ہے۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں، پریشانی دور کرنے کی دعا۔ جب پریشان کن حالات ہو تو یہ دعا پڑھیں، وَأَفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ۔ ترجمہ، میں نے اپنے تمام حالات کو اللہ کے حوالے کیا، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کا نگہبان ہے۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت، نماز عصر سے پہلے 4 رکعت ادا کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص نماز عصر سے پہلے 4 رکعت سنتیں ادا کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدن پر دوزخ حرام کر دیتے ہیں۔ نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں، راہ خدا سے ہٹ کر زندگی گزارنا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو لوگ اپنی خواہشات کی پیروی کر کے اللہ تعالیٰ کے راستے سے بھٹکتے ہیں ان کے لیے سخت دردناک عذاب ہے، اس لیے کہ وہ حساب کے دن بھولے ہوئے ہیں۔ سورہ صاد۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں، نافرمان قوموں کی ہلاکت کی وجہ۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ہم نے ایسی کتنی بستیوں کو ہلاک کر ڈالا جن کے رہنے والے اپنے سامان عیش پر فخر کیا کرتے تھے، ان کے یہ مکانات پڑے ہوئے ہیں جن کو ہلاک ہونے کے بعد سے اب تک بسنا نصیب نہیں ہوا، مگر بہت تھوڑی دیر کے لیے، آخر کار ہم ہی ان کے وارث ہوئے۔ سورہ قصص۔ فائدہ، آیت سے معلوم ہوا دنیا کے ساز و سامان پر نہیں اترانا چاہیے، کیونکہ
کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کو کبھی بھی ہم سے چھین سکتے ہیں، جیسے کہ ہم سے پہلے کتنے ہی عالیشان مکانات کو تباہ کر دیا اور آج اس کا نام و نشان بھی باقی نہیں رہا۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں ادنا درجہ کا جنتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ادنا درجہ کا جنتی وہ شخص ہوگا جس کے لیے 80,000 خدمت گزار ہوں گے اور 72 بیویاں ہوں گی اور ایک موتی زبرجد یا یاقوت سے بنا ہوا خیمہ ہوگا جس کی لمبائی مقام جابیہ سے مقام صنعاء کے مانند ہوگی۔ ترمذی شریف۔ نمبر 9، قرآن سے علاج۔ شہد کے فوائد۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یخرج من بطونها شراب مختلف الوانہ فیہ شفاء للناس۔ ترجمہ، ان مکھیوں کے پیٹ سے پینے کی چیزیں نکلتی ہے جس کے رنگ مختلف ہوتے ہیں، اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے۔ سورہ نحل۔ فائدہ: شہد ایک ایسی قدرتی نعمت ہے جو مکمل دوا اور بھرپور غذا بھی ہے، جو ہر شخص اور ہر عمر والے کے لیے بے حد مفید ہے۔ خصوصیت سے صبح صبح نہار منہ یعنی خالی منہ اس کا استعمال بڑی بڑی بیماریوں سے حفاظت کا ذریعہ ہے۔ نمبر 10، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، میں نے اپنے خادم کو کتنی بار معاف کروں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموش رہے، کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر جب اس نے دوسری بار پوچھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر دن 70 مرتبہ معاف کرو۔ ترمذی شریف۔ السلام علیکم۔